الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. سر رفیق صاحب نعت سنا دیں. سبحان اللہ. ادھر آ جائیں, ادھر آگے آگے آ جائیں. ادھر بیٹھے ہمارے پاس تھا کہ ہمارے دل میں ڈالے اثر. بھیجا دیے تو سب بھیجا سب ربی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی ماشاء اللہ. اس ربی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی. ہم فقیروں کو مدینے ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی. ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی. میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر. میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر. میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر. مجھ کو کوئے مصطفیٰ کی مجھ کو کوئے مصطفیٰ کی چاکری اچھی لگی. اس ربی اچھی لگی سروری اچھی لگی. ناز کر تو اے حلیمہ سرور کونین پر. ناز کر تو اے حلیمہ سرور کونین پر. ناز کر تو اے حلیمہ سرور کونین پر. گر لگی اچھی تو تیری گر لگی اچھی تو تیری جھوپڑی اچھی لگی. اس روی اچھی لگی سروری اچھی لگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، نماز سے قبل برادر عزیز مولانا حافظ محمد زاہد حجازی صاحب نے ختم نبوت کے کام کی اہمیت اور ختم نبوت کی نسبت کی فضیلت پر سیر حاصل
گفتگو فرمائی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو زندگی کے آخری لمحے تک حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے تحفظ کے اس پاکیزہ مقدس مشن کے ساتھ جوڑ کر رکھے. جب تک زندہ رہیں اسی کے ساتھ زندہ رہیں، جب مریں تو اس نسبت کے ساتھ مریں، اور کل قیامت کے دن جب ہم اٹھیں تو یہی نسبت لے کر ہم اٹھیں. اور یقین جانیے یہ نسبت لے کر اگر ہم مرے اور پھر کل قیامت کے دن اس نسبت کے ساتھ اٹھیں تو ہماری کامیابی یقینی ہے. اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک بات عرض کروں گا اور ایک دعوت دوں گا آپ حضرات کو. پھر انشاءاللہ العزیز کھانے کے ساتھ تھوڑے سے دو ہاتھ کر لیں گے. بھوک مجھے بھی لگی ہوئی ہے اور یقیناً آپ حضرات بھی کھانے کا ٹائم ہے، اور کہتے ہیں کہ کھانے کے ٹائم پہ تو اگر بھوک لگی ہوئی ہو تو نماز کی بعد میں پڑھی جائے، پہلے کھانا کھایا جائے. یہ شریعت کا حکم ہے، اس لیے زیادہ آپ حضرات کو انتظام میں نہیں ڈالتے. ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث محدث کبیر حضرت مولانا سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ. دارالعلوم دیوبند کے محدث اور شیخ الحدیث تھے. 50 سال سے زیادہ عرصہ حدیث کا درس دیا ہے انہوں نے، طلباء کو حدیث پڑھائی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ختم نبوت کا کام کرنے والے اور دین کے دیگر شعبوں میں کام کرنے والوں میں فرق کیا ہے. آپ سب قابل مبارکباد ہیں کہ آپ سب ختم نبوت کا کام کرنے والے ہو. کہو الحمدللہ. اللہ کا شکر کریں گے نا تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور زیادہ توفیق دے گا. لئن شکرتم لأزیدنکم، تم شکر کرو گے تو میں زیادہ دوں گا. ہم ختم نبوت کے نوکر ہونے پر شکر کریں گے تو اللہ اور زیادہ نوکر بنا دے گا ہمیں. تو ختم نبوت کا کام کرنے اور دین کے دیگر کام کرنے میں کیا فرق ہے؟ دین کی بہت سے شعبے، تبلیغ دین کا ایک شعبہ ہے، سیاست دین کا ایک شعبہ ہے، تعلیم و تعلم یعنی مدرسے بنانا، مدرسوں میں پڑھانا، مدرسوں میں پڑھنا، یہ دین کا ایک شعبہ ہے. ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرنا، خانقاہوں میں اللہ کے نیک بندوں کے پاس جا کر اپنے دل کو اللہ کے ذکر کے ساتھ جوڑ لینا، یہ دین کا ایک شعبہ ہے. صحابہ اکرام کی عزت اور عظمت کا تحفظ کرنا، یہ دین کا ایک شعبہ ہے. مسجدیں بنانا، یہ دین کا ایک شعبہ ہے. تو یہ بہت سارے دین کے شعبے ہیں. فرمایا کہ یہ سارے شعبوں میں کام کرنا اور ختم نبوت کا کام کرنا، اس میں فرق کیا ہے؟ فرمایا دین کے کسی بھی شعبے میں کام کرنے والا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی حفاظت کرنے والا ہے. کس کی حفاظت کرنے والا ہے؟ عمل کی. اور ختم نبوت کا کام کرنے والا نبی پاک کی ذات کی حفاظت کرنے والا ہے. ذات محتاج ہوتی ہے عمل کی، یا عمل محتاج ہوتا ہے ذات کا؟ عمل محتاج ہوتا ہے ذات کا. بھائی راشد مدنی نے بیان کیا، راشد مدنی کی ذات ہے تو بیان بھی ہوگا نا. یہ راشد مدنی کی ذات ہے، بیان راشد مدنی کا عمل ہے. اب راشد مدنی تو نہ ہو، اس کا بیان ہو، ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. ایسے مطلب کیا ہوا کہ عمل محتاج ہے ذات کا، اور جو چیز کسی تیسری چیز کی محتاج ہوتی ہے تو وہ چیز جس کی محتاج ہوتی ہے اس سے کم درجہ رکھتی ہے، اس سے کم درجہ رکھتی ہے. علامہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ ختم نبوت کا کام کرنا نبی کی ذات کے تحفظ کا کام کرنا ہے، اور کوئی تبلیغی جماعت میں کام کر رہا ہے، وہ نبی پاک کے عمل تبلیغ کی حفاظت کر رہا ہے. نبی پاک نے تبلیغ کی ہے نا، تو وہ تبلیغ کی حفاظت کر رہا ہے. کوئی
مدرسہ چلا رہا ہے تو نبی پاک نے مدرسہ بھی چلایا ہے، تو وہ نبی پاک کے عمل مدرسے کی حفاظت کر رہا ہے۔ کوئی سیاست میں ہے، عالم دین، زانی شرابی نہیں، عالم دین، کیونکہ زانی شرابی کا تو کیا تعلق نبی کی سنت سے؟ عالم دین اگر کوئی سیاست کر رہا ہے تو وہ نبی کے عمل سیاست کی حفاظت کر رہا ہے، اور نبی کا عمل دین ہے۔ نبی کا عمل کیا ہے؟ دین۔ نبی کے عمل سے باہر بھی کوئی دین ہے کہ ایسا ہو کہ ایک کام نے نبی نے کہا ہو، نبی نے بولا بھی نہ ہو، فرمایا بھی نہ ہو، اور وہ دین ہو؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ یا تو نبی نے کر کے بتایا ہے یا فرما کر بتایا ہے، ٹھیک ہے نا؟ نبی پاک نے نماز پڑھی تو نماز نبی کا کیا ہے؟ عمل ہے، عمل ہو گیا نا نماز نبی کا۔ روزہ نبی نے رکھا، روزہ نبی کا عمل۔ جہاد نبی نے کیا، جہاد نبی کا عمل۔ زکوٰۃ نبی نے دی، زکوٰۃ نبی کا عمل۔ تبلیغ نبی نے کی، تبلیغ نبی کا عمل۔ سیاست نبی نے کی، سیاست نبی کا عمل۔ اللہ اللہ نبی نے کیا، اللہ اللہ کرنا نبی کا عمل۔ مدرسہ نبی نے چلایا، مدرسہ چلانا نبی کا عمل۔ امامت نبی نے کی، امامت کرنا نبی کا عمل۔ ممبر پہ بیٹھ کر بیان خطبہ نبی نے دیا، ممبر پر بیٹھ کر بیان اور خطبہ دینا نبی کا عمل۔ یہ سارے کے سارے نبی کے کیا ہیں؟ عمل ہے۔ ایک نبی کا عمل ہے، ایک نبی کی ذات ہے۔ نبی کی ذات اب نبی کے عمل کی محتاج نہیں ہے، نبی کا عمل نبی کی ذات کا محتاج ہے۔ یا غلط ہے؟ نبی نہ ہو تو نبی کی نماز ہو سکتی ہے، نبی نہ ہو تو ان کی زکوٰۃ ہو سکتی ہے، نبی نہ ہو تو ان کا جہاد ہو سکتا ہے، نبی نہ ہو تو ان کا تہجد ہو سکتا ہے، ان کی تبلیغ ہو سکتی ہے، ان کی سیاست ہو سکتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جب نبی نے روکا تو دین بھی۔ مطلب یہ ہوا دریا کو کوزے میں بند کریں تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ دین نبی کا محتاج ہے، نبی دین کا محتاج نہیں ہے۔ دین نبی کا محتاج ہے کہ نبی نے نماز پڑھی تو نماز نبی کا عمل کہلایا اور دین بن گیا۔ آپ وہ خوش نصیب لوگ ہو جو حضور علیہ السلام کے ذات کا تحفظ کر رہے ہو۔ میں کسی بھی کام کو کم نہیں سمجھتا، سب دین کے کام اچھے ہیں، لیکن سب سے اچھا کام نبی کی ختم نبوت کا تحفظ ہے۔ پہلے میرا دعویٰ سن لو پھر میں دلیل دوں گا۔ میرا دعویٰ یہ ہے کہ ختم نبوت کا کام یعنی ذات نبوت کی تحفظ کا کام ہوا نا، ذات نبوت کا کام کے تحفظ کا کام نماز سے بھی افضل ہے، ذات نبوت کے تحفظ کا کام جہاد سے بھی افضل ہے، ذات نبوت کے تحفظ کا کام تبلیغ سے بھی افضل ہے، ذات نبوت کے تحفظ کا کام قرآن پڑھنے سے بھی افضل ہے، ذات نبوت کے تحفظ کا کام داڑھی رکھ کے امامہ باندھ کے سجدے کر کے پیشانی پر محراب کا نشان بنانے سے بھی زیادہ افضل ہے، ذات نبوت کے تحفظ کا کام تسبیح پڑھ پڑھ کے اللہ اللہ کی ضربیں لگا کر انگلیوں میں تسبیح کے دانوں کے نشان بنا کر تسبیح کے دانوں کو گھسا دینے سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اب آپ بولیں گے مولوی صاحب کیسے ایسے بات کر رہے ہو؟ آؤ میں دلیل سے بات کروں گا۔ اٹھائیے سیرت نبی کی، اٹھائیے صحابہ اکرام کا کردار، فضائل اعمال کو کھولیے، اس کے اندر بھی یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ حیات الصحابہ مولانا محمد یوسف کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، تبلیغی جماعت کے بزرگ جنہیں حضرت جی کہا جاتا تھا، انہوں نے کتاب لکھی ہے حیات الصحابہ۔ اس حیات الصحابہ کی 4 جلدیں ہیں۔ اس کتاب کے اندر حضرت مولانا یوسف کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے حضرت عمر کی خلافت کا۔ واقعہ کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے خلیفہ ہیں نا، حضرت ابو بکر پہلے ہیں، تو حضرت عمر جب خلیفہ بنے تو حضرت ابو بکر دنیا میں نہیں تھے۔ حضرت عمر بیٹھے ہوئے تھے اپنے حجرے میں، باہر لوگ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے، جیسے ہم باتیں کرتے ہیں، یار عمران خان بڑا اچھا، یار نواز شریف بڑا اچھا ہے، یار زرداری کو بس سچا مومن ہے۔ ہر کوئی اپنے اپنی پارٹی کے لیڈر کی تعریف کرتا ہے نا، تو ایسے
آپس میں لوگ بیٹھے ہوئے تبصرہ کر رہے تھے. کسی نے کہا یار عمر جو ہے نا عمر وہ ابو بکر سے بھی آگے ہے. عمر بولیے ابو بکر سے بھی آگے مطلب رتبے میں بڑا ہے. حضرت عمر نے یہ بات سن لی. بات کو سنو اور دل میں جگہ دو. میں تمہیں تقریر کرنے بیٹھا ہوں, ٹھیک ہے نا جی, میں سبق سنانے بیٹھا ہوں آپ حضرات کو. اس سبق کو یاد کرو, اپنے دل میں بٹھاؤ اور لوگوں تک پہنچاؤ. حضرت عمر آئے, فرمانے لگے تم میں سے کسی نے کہا ہے کہ میں ابو بکر سے آگے ہوں؟ میں نے بتایا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ کہا, دھیان سے سننا. فرمانے لگے میں عمر تو اس بات پر بھی تیار ہوں کہ میں اپنی اور اپنے خاندان کی زندگی کی ساری نیکیاں, سن رہے ہو نا الفاظ, فرمایا میں اپنی اور اپنے خاندان کی ساری زندگی کی نیکیاں ابو بکر کو دینے کو تیار ہے. ابو بکر مجھے صرف اپنی زندگی کی ایک رات اور دن دے دے. کیا دے دے؟ ایک رات ایک دن اور ایک دن دے دے. بتاؤ ساری زندگی کی نمازیں زیادہ ہوتی ہیں یا ایک رات دن کی نمازیں زیادہ ہوتی ہیں؟ ساری زندگی. ایک آدمی کی عمر 60 سال ہو تو وہ جتنی 60 سال میں 5 وقت کی نماز پڑھے گا وہ ایک دن میں پڑھ سکتا ہے؟ 60 سال میں جتنے روزے رکھے گا وہ ایک دن میں رکھ سکتا ہے؟ 60 سال میں جتنا جہاد کرے گا وہ ایک دن میں کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے نا. تو گنتی کے اعتبار سے تو عمل ابو بکر حضرت عمر کے پاس بہت زیادہ جو دے رہے ہیں اور لے رہے ہیں تھوڑا. لے کیا رہے ہیں؟ اپنی ساری زندگی کی نیکیاں. جو حضور علیہ السلام کے پیچھے نمازیں پڑھی, پھر حضرت ابو بکر کے پیچھے نمازیں پڑھی, پھر خود خلیفہ بنے تو نمازیں پڑھاتے رہے نبی کے مصلی پر کھڑے ہو کر, ٹھیک ہے نا. روزے رکھے, حج کیے, زکاتیں دی, جہاد کیا, نبی کے ساتھ مل کر جہاد کیا, ابو بکر کے ساتھ مل کر جہاد کیا, پھر خود خلیفہ بنے تو جہاد کیا. 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا جھنڈا بلند کر دیا. 22 لاکھ مربع میل جھنڈا بلند کر دیا. کہہ رہے ہیں یہ سب ابو بکر کو دینے کو تیار. یہ سب کس کو دینے کو تیار ہوں؟ ابو بکر. ابو بکر مجھے بدلے میں اپنا ایک دن رات دے دے. اب ہم دیکھیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس دن رات میں ہے کیا. اس دن رات میں جیسا کہ حافظ صاحب نے اس طرف اشارہ بھی کیا تھا, اس دن رات میں حضور علیہ السلام کی ذات کی حفاظت تھی. سبحان اللہ. اللہ. غار ثور اللہ آپ سب کو لے جائے آمین اور سب کو بار بار لے جائے. آمین. زمین سطح زمین سے 3 میل کے فاصلے پر ہے. 3 میل کے فاصلے. میں ویسے ہی دبلا, میں نے تو دیکھ کر ہمت آتی کہ میں نے اوپر نہیں چڑھ سکتا, ٹھیک ہے نا. 3 میل کے فاصلے پر ہے. آج لوگ چل چل کے راستہ بن گیا ہے. سب سے پہلی انسانوں کی جوڑی چڑھ رہی تھی اوپر. جب پہاڑ کے نیچے پہنچے, اوپر چڑھنے کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے نیچے بیٹھ گئے. عرض کیا یا رسول اللہ میرے کندھوں پر سوار ہو جائیں آپ, میرے کندھوں پر سوار ہو جائیں آپ. اتنا فاصلہ آپ چڑھے, آپ تھک جائیں گے, آپ کو پیروں میں پتھر لگ سکتا ہے, آپ کو کوئی بھی تکلیف ہو سکتی ہے. ابو بکر کو گوارا نہیں, آپ کو تکلیف سے حفاظت کرنا ابو بکر کا کام ہے, اس لیے میرے کندھوں پر. حضرت ابو بکر نے کندھوں پہ بٹھایا. 3 میل کا فاصلہ اوپر چڑھ کر غار کے دہانے پر پہنچے, وہاں بٹھایا. یا رسول اللہ آپ یہاں بیٹھے, میں اندر جا کر غار کو صاف کر کے آؤں, کیونکہ ایسے اندر ڈال آپ کو بٹھا دوں تو آپ کی حفاظت نہیں ہو سکے گی, کوئی بچھو ہو, کوئی جانور ہو. اندر گئے, صاف کیا سارا کچھ, ایک سوراخ پر ایڑی رکھ کر حضور علیہ السلام سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میری جھولی میں اپنا سر مبارک رکھیں اور سو جائیں. بھائی آپ یہ بتاؤ سوار کون ہوا تھا کندھوں پر؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. کس کے کندھوں پر؟ ابو بکر کے. دونوں میں سے تھکنا کس کو چاہیے؟ ابو بکر کو.
ہاں ابو بکر صدیق ابو بکر کو. میرے کو رفیق بھائی اپنے کندھوں پر بٹھا لیں, ٹھیک ہے نا جی, تو میں تھکوں گا, رفیق بھائی تھکیں گے, رفیق بھائی تھکیں گے نا. ابو بکر نے نبی پاک کو اپنے کندھوں پر بٹھایا, تھکے کون؟ ابو بکر. ہونا کیا چاہیے, طبیعت کیا چاہتی ہے, دل کیا چاہتا ہے, ٹھیک ہے نا جی, تقاضا ہے بشری کیا چاہتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کو اتنا اٹھا کر اوپر لے کے آیا ہوں, اب میرے کندھے دھک رہے ہیں, اب میری گردن میں بھی تھوڑی سی تکلیف ہو رہی ہے, آپ یہاں سو جائیں, میں یہاں سو جاتا ہوں. لیکن نہیں, ذات نبوت کی حفاظت کا تقاضا اور تھا, طبیعت ابو بکر کی کا تقاضا اور تھا, بشری تقاضا ابو بکر کا اور تھا, لیکن عشق نبی کا تقاضا کچھ اور تھا, ذات نبوت کی حفاظت کا تقاضا کچھ اور تھا. حضرت ابو بکر انسان ہونے کی حیثیت سے تقاضا, آپ بھی سو جائیں میں بھی سو جاتا ہوں, لیکن ابو بکر کے عشق کا تقاضا نہیں 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 نہیں, میں سو جاؤں اور آقا بھی سو جائیں, کوئی دشمن آ جائے آقا کی حفاظت نہیں ہو سکے گی, کوئی بچھو آ جائے آقا کی حفاظت نہیں ہو سکے گی. میں نے تو محبوب کی حفاظت کرنی ہے. گود میں سلا دیا, بیٹھ گئے, سانپ نے ڈسنا شروع کر دیا, وہ جس سوراخ پر ایڑی رکھ کر بیٹھے ہوئے تھے سانپ نے ڈسنا شروع کر دیا. حضرت ابو بکر صدیق کو درد ہو رہا ہے, تکلیف ہو رہی ہے, ٹھیک ہے نا. میں ابھی کل پرسوں جا رہا تھا, یہ سانپ تو بڑی چیز ہوتی ہے, یہ میرے کو چلتی موٹر سائیکل پر کسی جانور نے ڈنک مار دیا, ایسے سوئی چبھی, میں پورا ہل گیا. موٹر سائیکل بڑے کنٹرول کی, میں نے تیز اسپیڈ میں جا رہا تھا, میں کنٹرول کی. ایک بچھو کی وجہ سے اتنا, ایک کسی جانور, اڑتے جانور نے ڈنک مارا, اتنی تکلیف ہوئی کہ پورا بندہ ہل گیا. سوچئے کہ ابو بکر صدیق کے پیر میں سانپ ڈنک مار رہا ہے, پھر مار رہا ہے, پھر مار رہا ہے, پھر مار رہا ہے. یا انسانی تقاضا ہے ابو بکر مر جاؤ گے, پیر ہٹا دو. اور ذات نبوت کی حفاظت کا تقاضا کیا ہے, خبردار تم مر جاؤ تو مر جاؤ, ذات نبوت تک کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. ایڑی نہیں ہٹائی. جب زیادہ انسان ہے نا, زہر نے اثر کیا, آنکھیں جلنے لگی, تو حضرت ابو بکر صدیق کی آنکھوں سے درد کی وجہ سے آنسو گرے اور نبی پاک کے رخ انور پر گرے. سبحان اللہ. نبی پاک کی آنکھ کھل گئی. فرمایا ابو بکر رو کیوں رہے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ, رو نہیں رہا ہوں, سانپ نے ڈنک مار دیا ہے, اس کی تکلیف ہو رہی ہے, اس کے زہر کی وجہ سے آنسو نکل آئے. آپ نے فرمایا ابو بکر پیر ہٹا دو. آپ نے ابو بکر کے پیر کو پکڑا, نصیبوں کی بات ہے, ہاں, فرمایا پیر آگے کرو. آپ نے اپنا لعاب دہن نکالا, اپنا تھوک مبارک نکالا, یوں لگا کے ابو بکر کی ایڑی کو لگا دیا. سبحان اللہ. پوچھا ابو بکر دو خبر, اب کیسے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ ابھی تو کچھ بھی نہیں, بالکل ٹھیک. سبحان اللہ. ابو بکر صدیق اور نبی پاک جا رہے ہیں. ابو بکر صدیق دوڑ کر آگے آ جاتے ہیں, پھر پیچھے چلے جاتے ہیں, پھر دائیں, پھر بائیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر ایک طرف ہو کر کیوں نہیں چلتے ہو, آگے پیچھے کیوں چل رہے ہو, چکر کیوں لگا رہے ہو؟ اب کیا یا رسول اللہ آپ کے سر کی قیمت لگی ہے. سب کو صلی اللہ ہو, بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم. عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے سر کی قیمت لگی ہے. دل میں خیال پیدا ہوتا ہے آگے کوئی دنیا کا کتا بھوکا نہ بیٹھا ہو, آپ پر حملہ کر دے, میں دوڑ کر آگے آ جاتا ہوں کہ وہ حملہ میرے پر ہو جائے, آپ بچ جائیں. پھر دائیں چلا جاتا ہوں, سوچ کر کہ اس طرف سے کوئی حملہ کر دے, اس طرف سے کوئی حملہ کر دے, اس لیے چکر لگا رہا ہوں. حضور علیہ السلام نے فرمایا اچھا ابو بکر اس لیے؟ ہاں یا رسول اللہ. آپ نے ہاتھ اٹھائے, فرمایا اللہ ابو بکر کے ساتھ تو بھی راضی ہو جا, میں بھی راضی ہوں. ابھی حافظ صاحب نے بتایا نا, میدان حشر میں اللہ کا غصہ کون ٹھنڈا کرے گا؟ ابو بکر کرے گا ٹھنڈا, ابو بکر ٹھنڈا کرے گا. کیوں؟ نمازوں کی وجہ سے نہیں, روزوں کی وجہ سے نہیں, جہاد اور تبلیغ کی وجہ سے نہیں, نبی سے محبت کی وجہ سے. ایک شخص نے ابو بکر صدیق کو گالیاں دی, ایک شخص نے ابو بکر صدیق کو گالیاں دی. دوسرے صحابی کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا امیر المومنین اجازت دو میں اس کو قتل کر دوں. حضرت ابو بکر نے فرمایا نہیں, صرف نبی کو گالی دینے والے کو قتل کیا جائے گا, باقی کسی کو نہیں. صحابہ میں اور نبی میں فرق رکھا اللہ نے. اللہ ابو بکر صدیق نے بھی فرق رکھا. ابو بکر صدیق بنا ہی نبی کی جوتیوں پہ صدقے میں ہے.
عمر بنا ہی نبی کے جوتیوں کے صدقے میں ہے، ورنہ یہ تو تلوار لے کر آئے تھے، یا غلط ہے؟ عثمان باحیا بنے نبی کی جوتیوں کے صدقے میں ہے، علی فاتح خیبر حیدر کرار شجاعت کے پیکر بنے نبی کے قدموں کے صدقے میں ہے۔ نبی کی ذات کو ہٹاؤ، صحابہ باقی بچتے ہی نہیں ہیں۔ صحابہ تب ہیں جب نبی ہے، دین تب ہے جب نبی ہے۔ اس لیے آپ لوگ یہ تھوڑا سا 2 گھنٹے بیٹھے ہو، 3 گھنٹے بیٹھے ہو، ٹھیک ہے نا جی، یہ جو بیٹھے ہو یہ خوش قسمت ترین لوگ ہیں آپ، کہ آپ نبی کی ذات کے تحفظ کی فکر لے کر بیٹھے ہو۔ اب الحمدللہ آپ تمام عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے باقاعدہ ممبر ہیں، الحمدللہ، یہ اللہ کا ہم پر انعام ہے۔ ویسے تو ختم نبوت کا ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان ممبر ہے، لیکن ہم نے باقاعدہ طور پر کاغذوں میں بھی اپنے آپ کو نبی کی ختم نبوت کا ممبر بنا دیا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اب ہمارا کام ہے کہ ہم اس کام کو سیکھیں بھی، اس کام کو سمجھیں بھی، اس کام کو کریں بھی۔ اس کے لیے پہلا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہر جمعے کے دن جمعے کی نماز کے بعد 3 بجے سے 4 بجے تک یہاں آپ نے آنا ہے۔ ہر جمعے کے دن جمعے کی نماز کے بعد 3 بجے سے 4 بجے تک یہاں پر شیطان آپ کو بہت سارے کام سکھائے گا۔ شیطان بولے گا چھوڑ یار اجلاس میں نہیں جاتا ہوں، تلاوت کر لیتا ہوں۔ وہ ایک بزرگ تھے نا، اس بزرگ کی تہجد قضا ہو گئی۔ جب تہجد قضا ہو گئی سارا دن روتا رہا، تو دوسرے دن جب رات کو سویا تہجد کے ٹائم میں ایک نے آ کر اٹھا دیا، اٹھو بھائی اٹھو، تہجد کا ٹائم ہو گیا ہے۔ اس نے بولا کمرہ میرا بند ہے، یہ کون اٹھانے آیا؟ بولا تو کون ہے؟ کہنے لگا میں ابلیس ہوں۔ بیڑا غرق تیرا، تو تہجد کے لیے اٹھانے آیا مجھے؟ کہنے لگا ہاں، کیوں؟ بھائی کل جو تیری تہجد رہ گئی تھی نا، جو تو رویا ہے، اللہ نے تیرے کو اتنی نیکیاں دے دی ہیں، یار تہجد پڑھ لیتا تو اتنی دیر کیا تجھے نہیں ملتی، اس لیے میں نے آج جگا دیا کہ چل اٹھ کر تہجد پڑھ لے، پھر رونے لگے گا، پھر نیکیاں ملیں گی۔ تو شیطان جب دیکھتا ہے کہ نیکیاں زیادہ مل رہی ہیں تو وہ کم نیکی پر لگا دیتا ہے۔ میں نے شروع میں سمجھا دیا نا، ذات نبوت کی حفاظت سے بڑی نیکی کوئی نہیں۔ پھر آپ کو نماز کی طرف لگائے گا، پھر آپ کو تسبیح کی طرف لگائے گا، پھر آپ کو تلاوت کی طرف لگائے گا، پھر آپ یہ سب کام کرو، لیکن ختم نبوت کا تحفظ کا کام پہلے کرو، نا اس میں رکاوٹ نہیں آئے۔ آپ آنے لگیں گے میٹنگ کے لیے، یار فلانا دوست بیمار ہے، اس کی عیادت کر لیتا ہوں، 70,000 فرشتے دعا کریں گے، تیری بیمار کی عیادت پر 70,000 فرشتے دعا کریں گے۔ خدا کی قسم ہے تو نبی کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے آئے گا، 70 کھرب فرشتے حفاظت کریں گے، دعائیں کریں گے، زمین کے چرند پرند دعائیں کریں گے، سمندروں کی مچھلیاں دعائیں کریں گی، اور سب سے بڑی بات وجہ تخلیق کائنات محمد عربی دعائیں کریں گے کہ یا اللہ میرے اس امتی کو بخش دے، یہ میرے لیے نکلا تھا دھوپ کی گرمی میں۔ تو 70,000 فرشتے کیا سارے فرشتوں کو ایک طرف کر دو، نبی کی دعا سب پہ بھاری ہے یا نہیں؟ نبی کی دعا سب سے بھاری ہے، شیطان کے چکر میں نہیں آنا۔ جب ختم نبوت کے اجلاس کا ٹائم ہو جائے کمر کس لو، بھائی میں نے تو پہنچنا ہے جامع مسجد میں، ختم نبوت کے مرکز میں نے تو پہنچنا ہے، کچھ بھی نہیں کرو، بس یہاں آ کر بیٹھ جاؤ، صرف بیٹھ جاؤ۔ تعزیت کرتے ہیں نا ہم لوگ، جب کوئی مر جاتا ہے تعزیت فاتحہ کے لیے جاتے ہیں نا، 90% تو دل سے نہیں جاتے، یہی حال ہے ہمارا، دل سے۔ کوئی غریب مر جائے گا میں بولوں گا یہ غریب ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی بڑا مرے گا میں بولوں گا یار یہ تو میرے اندر سے کوئی چندہ دیتا ہے، اس کے پاس تو میں ضرور جاؤں، ٹھیک ہے نا۔ تو ہماری تعزیت کے لیے بھی ہمارا کوئی دل سے خلوص نہیں تھا، لیکن ہم جاتے ہیں، اچھا جا کر اگر وہ بندہ نہیں ملا، اس کا کوئی بھائی ملا، ہم نے اس سے فاتحہ کر لی، پھر فون کر کے اس کو بتاتے ہیں بھائی میں آیا تھا فاتحہ کر کے گیا ہوں، انٹری کرواتے ہو نا، بھائی میں فاتحہ کر کے گیا ہوں، انٹری کیا ملے گا؟ نبی کے ہاں انٹری کرواؤ، نبی کے ہاں انٹری کرواؤ۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر پیر اور جمعرات کو مجھ پر میری امت کے اعمال پیش ہوتے ہیں. اگر آپ 30 جنوں کے 40 جنوں کے جتنے بیٹھے ہو ان کا عمل نبی پاک کے پاس آنے والے پیر کو کل پہنچا کہ یا رسول اللہ یہ 12 ربیع الاول کو شام کو آپ کی ختم نبوت کی نسبت لے کر بیٹھے ہوئے تھے, ان میں کسی کو سر میں درد تھا, کسی کے گھر میں بیماری تھی, کسی کو نیند آ رہی تھی, کسی کو بھوک لگی ہوئی تھی, کسی کا کوئی کام تھا, یہ سب چھوڑ کر آپ کے لیے بیٹھے ہوئے تھے. اور پھر ہر جمعے کی ہماری حاضری نبی کی خدمت میں جائے گی, انٹری ہوگی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نظر انداز کر دیں گے؟ نہیں کریں گے. یہ وہ ذات ہے جہاں ماں ساتھ چھوڑ دیتی ہے, یہ ساتھ دیتے ہیں. ماں کے پاس جاؤ, ٹھیک ہے نا, بولا ماما, گانے کا تو نہیں بولتا, ایسے بول دو ماما میں نعت سیکھتی ہوں. اب وہ بھدی آواز میں کوئی نعت سنائے, ٹھیک ہے نا, دیکھا ہے آواز میں سنائے, ماں کیا بولے گی, ہے میرا چندا دیکھو دیکھو کتنا پیارا پڑھ رہا ہے, بولے گی نہیں بولے گی؟ حالانکہ بھلے ٹوٹی پھوٹی آواز ہو, گندی آواز ہو, جب وہ کیوں بولتی ہے, وہ ماں کی محبت بولتی ہے. جب ہم ٹوٹے پھوٹی حاضریاں, ٹوٹے پھوٹے اجلاس, ٹوٹی پھوٹی کانفرنسوں کی شرکت کل قیامت کے دن حضور کے سامنے یوں پیش کریں گے کہ یا رسول اللہ ہم کچھ نہیں کر سکے تھے, ہم کمی کمینے لوگ تھے, ہم خسیس لوگ تھے, ہم بے ہمت لوگ تھے, لیکن یہ تھوڑا سا تیرے لیے ہم بیٹھا کرتے تھے. یہ ہے, یقین جانو ماں سے زیادہ حضور حوصلہ افزائی کریں گے. واہ بھائی واہ واہ واہ, میرے لیے بیٹھا تھا تو, چل آ جا. اس لیے اس کام کو کم نہ سمجھو. ہر جمعے کی حاضری, جمعے کی نماز کے بعد یہاں اپنی لگواؤ گے انشاءاللہ. اب تو شہر گاؤں سب ملے ہوئے ہیں, صحیح گوٹھوں چامری ہتے اسا ہمارا بار آئے والا گوٹھوں فلم لگے کا نئی سی ڈی اچھی ونے گانن جی, وہ گوٹھوں بھجندو ایندو رات جو 12 بجے بھی موٹر سائیکل تے کی کہانی کر بھاں کرے دکان دے بابا یہ نئی جگہ جلال آباد سی ڈی آئی یاد نہیں مجھے, سمجھے نا سائیں. باقی نبی سائیں جی عزت اللہ ناموس اللہ, نبی سائیں جی ختم نبوت اللہ آ چاہوں, وقت کڈھوں شہر ملیا پہ آئیں کندھو یہ کم کیڑے ڈیم کیڑے ڈیم عشاء دی نماز پڑھو, جمعے کی نماز پڑھو. آئے سمجھے میں؟ ایک بات یہ ہو گئی. دوسری بات, قادیانیوں کا شہر ہے ربوہ, جس کا ابھی نام ہے چناب نگر. قادیانیوں نے اس کا نام ربوہ رکھا ہوا تھا, مسلمانوں نے اس کا نام چناب نگر رکھا ہے. سرکاری سطح پر اب چناب نگر ہے. اس شہر میں ہر سال قادیانیوں کے شہر میں نبی سائیں کے غلاموں کا اجتماع ہوتا ہے, ختم نبوت کے مجاہدین کا. پورے ملک سے جوک در جوک لوگ آتے ہیں. مجھے لاڑکانہ ڈویژن کے مبلغ مولانا ظفر اللہ صاحب یہاں آئے بھی تھے. کل مجھے کارگزاری بتا رہے تھے, پرسوں 2 دن 3 دن ہو گئے, کہنے لگے جی 5 بسیں ہماری لاڑکانہ سے جا رہی ہیں, 5 بجے ہماری شکارپور سے جا رہی ہیں, اور پتہ نہیں کتنی 3-4 بسیں کسی اور شہر سے بتائیں. اتنی بسیں کر کے وہ وہاں سے نکل رہے ہیں اور پورے ملک سے جاتے ہیں الحمدللہ. اور یہاں سے بھی الحمدللہ قافلہ جاتا ہے, یہاں سے بھی جاتا ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے جی. تو ہم نے اس کانفرنس کے لیے تیاری کر کے نکلنا ہے. اس سال 27-28 اکتوبر کو کانفرنس ہے. ایک سوال کرتے ہیں لوگ, صحیح اتنا دور وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے, یہیں کر لو. یہاں قادیانی نہیں ہے. یہاں جو ہم کانفرنس کریں گے وہ قادیانیوں کو دکھانے کے لیے نہیں, وہ اپنے مسلمانوں کو بچانے کے لیے کریں گے. وہاں جو کانفرنس کریں گے وہ قادیانیوں کو پیغام دینے کے لیے جاتے ہیں کہ سن لو قادیانیوں, ہم کتنے بھی بریلوی دیوبندیوں میں لڑ جائیں, کتنے بھی مخلص غیر مخلص میں لڑ جائیں, لیکن جب نبی کی ختم نبوت کا کام آئے گا ہم سر پٹ دوڑ کر تمہیں بتانے کے لیے آئے ہیں کہ ہر چیز میں سستی کر سکتے ہیں, نبی کی ختم نبوت کے تعلق میں سستی نہیں کر سکتے. یہ بتانے کے لیے ہم وہاں جاتے ہیں, دشمن کو بتانے کے لیے جاتے ہیں. تو نیت بنا لو. اس سال کچھ ریلوے کے کرائے بڑھ گئے ہیں, اس لیے اس سال 4800 روپے آنے جانے کا کرایہ, صرف ٹرین کا ٹکٹ ہے 4800 روپے. اور
یہ کوئی اتنی بڑی رقم نہیں ہے. مجھے آج ایک بیچارہ ہمارا غریب ساتھی ہے, میں نے بولا دیکھ خبر بھائی تو نہیں چل رہا, کہنے لگا سائیں وہ ایک دوست کو میں نے بولا ہوا ہے, وہ مجھے پیسے ادھار میں نے دیے ہیں, وہ اگر دے دے گا تو انشاءاللہ میں چلوں گا. ایسے بھی یہ بیچارے جو ادھار لے کر چل رہے ہیں, دوسروں سے ادھار لے کر چل رہے ہیں. تو اللہ نے اگر ہمیں دیا ہے, ہم مہینے میں اپنے یاروں دوستوں کو جو ہوٹل پر کھلاتے ہیں اس کا تو حساب کر لو. چھوکری پھنسانے کے لیے جو ہوٹل پر ڈیٹ پر لے جاتے ہیں اس کو جو کھلاتے ہیں اس کا تو حساب کر لو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بہترین مال وہ ہے جو نبی کی ذات پر خرچ ہو, اور ختم نبوت کے لیے خرچ ہونے والا پیسہ نبی کی ذات پر خرچ ہو رہا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, انور شاہ کشمیری کہہ رہے ہیں, عمر فاروق کہہ رہے ہیں. اس لیے ارادہ کرتے ہو بھائی 15 تاریخ کو انشاءاللہ بکنگ کرائیں گے ہم, 25 تاریخ کو روانگی ہے. دعا بھی کریں, ابھی ٹرینوں کی ترتیب صحیح نہیں بن رہی, کچھ ٹرینیں چل رہی ہیں کچھ نہیں چل رہی ہیں, ڈاما ڈول معاملہ ہے. دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ سفر کے معاملات کو آسان فرما لے. 4800 روپے ہم نے رکھا ہے. میرے کچھ ساتھی ہیں یہاں بیچارے, انہوں نے کہا سائیں ہم نے تو یہ ارادہ کر رکھا ہے ٹرینیں بسیں بند ہو گئی نا تو ہم ٹرالروں پر ٹرکوں پر بھی پہنچ جائیں گے 4 دن پہلے جا کر وہاں. سمجھے نا, یہ ہوتا ہے, یہ دیوانگی ہوتی ہے ختم نبوت سے محبت کی. اتنا محبت کرو نبی سے, تاجدار ختم نبوت سے, کہ لوگ تمہیں پاگل کہنے لگے. سمجھے نا, لوگ تمہیں کہیں یار یہ تو دیکھو پاگل ہے, یوں کہیں تب پتا چلتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود, نبی سے محبت بتا رہا ہوں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس ممبر پر بیٹھ کر بیان کرتے تھے نا, اس کو پتا ہے صاف کس سے کرتے تھے؟ ٹوپی سے نہیں, امامے سے نہیں, یوں ممبر پہ داڑھی رکھ کر یوں جھاڑو دیتے تھے ممبر کو کہ یہاں میرے آقا کے پیر پڑتے ہیں, یہاں میرے آقا تشریف فرما ہوتے ہیں. اس ممبر کو اپنی داڑھی سے جھاڑو دیتے تھے. یہ محبت ہوتی ہے, یہ عشق ہوتا ہے. اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. ٹھیک ہے نا, رخ وہی اختیار کرو جیسے آپ صاحب نے بتایا نا کہ رخ سمت صحیح ہو. پھر ہم تو صحابہ کے مقام اور ان کے ایمان کو نہیں پہنچ سکتے, لیکن رینگتے آخر تو منزل کو پہنچیں گے نا. تو بھائی ارادہ سب کر رہے ہو, 25 تاریخ کی تیاری کر لو, 15 تاریخ تک کرایہ جمع کرا دو. جو حضرات کو ہمارے ساتھ ہی واپس آئیں گے تو وہ پورا کرایہ 4800 روپے جمع کرائیں. جو یہاں سے جا کر پھر مثال کے طور پر 27-28 کو ہماری کانفرنس ہے, 28 کو شام کو پھر جھنگ میں پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ کا اجتماع شروع ہو رہا ہے, نقشبندی اجتماع. اچھا 28, 29, 30 یا 31 تک ان کا اجتماع ہے. پھر 2-3 تاریخ سے رائے گڑھ کا اجتماع شروع ہو رہا ہے. تو بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم پہلے ختم نبوت کے اجتماع میں شرکت کر رہے ہیں, اس کے بعد نقشبندی اجتماع سے ہوتے ہوئے, تبلیغی جماعت کے اجتماع سے ہوتے ہوئے پھر واپس آئیں گے. ایسی ترتیب بناتے ہیں تو وہ یک طرفہ یہاں سے جانے کے ٹکٹ کے 2400 روپے جمع کریں. لیکن جو واپس آنا چاہتے ہیں وہ آنے جانے کا کرایہ 15 تاریخ تک جمع کرا دیں. ٹھیک ہے, ہمارے خزانچی ہیں بھائی اقبال صاحب, تھوڑا سے دیدار کرا دیں, ان کو تھوڑا کھڑے ہو جائیں, تھوڑا سا دیکھ لیں. یہ ہمارے بھائی محمد اقبال پاور, یہ ہمارے وزیر خزانہ ہیں یہاں کے جماعت کے, ان کے پاس اپنا کرایہ جمع کرا دیں. ٹھیک ہے جی, میں نہ ملوں, حافظ صاحب ہیں یہ نہ ملیں, حافظ نذیر ہے, حافظ محمد طارق ہے, ٹھیک ہے نا, یہ حاجی محمد عمر صاحب بیٹھے ہوئے, یہ راجو مری مارا جکے نے بہادر خان بیٹھوا, ٹھیک ہے نا, انہیں کے جمع کرائیں, کرایہ جمع کرائیں, 15 تاریخ تک جمع ہو جائے. اصل جب بارہ بیچارہ اللہ تعالیٰ ان کے آباد رکھے. سمجھے نا, کاوڑی لبی ڈاڈا تھے اندر این ٹیم تے انہی نہیں تے سہی ماں ہانے ہلاں تو پयो. ارے اللہ تعالیٰ تو کے ہدایت دے تو کہ ہلڑو ہو تو 15 ڈینہں پہرے نے کرایو ॾियां. हाणे छा कयूं, हाणे हिकिड़ी टिकट सीट आहे रफ़ीक भाई जी, हिकिड़ी बहादुर जी आहे, हिकिड़ी हाजी मोहम्मद मर जी आहे. पोइ हाणे साथी खे भला कीअं छॾियूं, पोइ ॿियनि साथियुनि खे मिनत कंदा त यार हिन खे सोड़ संगोड़ कयो. उहो हिकिड़े जे करे ॿियनि सभिनी खे तकलीफ़ ॾिनी. पोइ वरी असां वारा साथी साईं गॾु कोन विहारियो. बाबा ज़ाहिर जे 10 ॾींहं अगरि किरायो जमा करायो उनजी सीट कंहिं बोगी में थी. हाणे रेलवे वारा इंतज़ार त कोन कंदा त बाबा राजो मरी जो बहादुर ख़ान किरायो जमा कराए मां हिन जे लाइ सीट रखां. उन्हनि जी बुकिंग थींदी रहंदी आहे. गॾु
कसाई में ॿई तरफ़ जो किरायो जमा कराइण जो फ़ाइदो इहो थींदो आहे त हिक ई जाइ ते सभु सीटूं थींदियूं, अचण जूं बि वञण जूं, ॿई सीटूं हिक जाइ ते थींदियूं। तंहिंजे करे साथी कोशिशि करे, हरियाणी वारा ख़ासि करे, इन में सुस्ती न करे, 15 तारीख़ ताईं किरायो जमा कराए छॾियो। अल्लाह ताला खां दुआ आहे त अल्लाह ताला असांजे हिते वेहण खे, जेके ॻाल्हियूं कयूंसीं, जेके सही सचियूं ॻाल्हियूं हूं, अल्लाह उन्हनि खे क़बूल फरमाए। जेका का ॻाल्हाइण में ग़लती थी वई, अल्लाह ताला उनखे माफ़ फरमाए। ऐं इन मजलिस, इन नशिस्त खे अल्लाह ताला असांजे आईंदा ज़िंदगी जे लाइ ख़त्म नबूअत जे तहफ़ुज़ जी जदोजहद में मुस्तक़िल शामिल रहण जो ज़रियो बणाए। ऐं इरादो करे छॾियो असां सभ खां पहिरें नबी साईं जी ख़त्म नबूअत जा नौकर आहियूं। पोइ मां ॿी कंहिं जमात जो आहियां, को ॿिए फ़िरके जो आहियां, कंहिं पार्टीअ जो आहियां। सभ खां असांजी पहिरीं पार्टी मोहम्मद रसूलुल्लाह जी पार्टी आहे। उनजी जेका ग़ुलामनि जी पार्टी आहे, असांखे नबी साईं जे ग़ुलामनि जे जुतियुनि में बि जाइ मिली वई न, कम बेड़ा पार थी विया। अलाह तव्हां को कोन पुछंदो साढे सबक़ काथे यानी छो न ख़त्म कया तव्हां, पर इहो पुछंदो त मुंहिंजे नबीअ खे गारी मिलियूं, तव्हां छा कयो? न तव्हां छा कयो? किरदारु पुछियो वेंदो। तंहिंजे करे पंहिंजो किरदारु नबी साईं जे ख़त्म नबूअत जे लाइ पेश कयो। अल्लाह मूंखे अवां खे अमल जो तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। दुआ कबो सभई साथी हिते जेको उन्हनि जी मानी जो बंदोबस्तु आहे, मानी खाई करे पोइ हितां रवानो थींदा। जुमे जे ॾींहुं छा करिणो आहे? 4 बजे ताईं डेरेलाल हलणो आहे। काथे? हिते जामे मस्जिद में अचिणो आहे। सबक़ यादि आहे न? ऐं 15 तारीख़ ताईं भाड़ो जमा कराइणो आहे। ऐं 25 तारीख़ ते इंशाअल्लाह शाम जो हितां काफ़िलो रवाना थींदो। अल्लाह अमल जो तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह والعاقبة للمتقين. اللهم احسن عاقبتنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وكره إلينا الكفر والفسوق. یا اللہ جب کچھ چاہیے سے یا اللہ انہیں قبول فرما، وقتن کوتاہن کے معاف فرما. مولا سائیں اسانجی زندگین کے، اسانجی عمرن کے، اسانجی اولادن کے، اسانجی جان مال کے، اسانجی عزت و آبرو کے نبی سائیں ختم نبوت جلا قبول فرما. مرن گھڑی تائیں اساں کے نبی سائیں ختم نبوت جے تحفظ جی جدوجہد میں بزرگن جے سائے میں ان مشن میں شامل فرما. اسانجی غلطن کوتاہن کے معاف فرما. जेके इन कम में सुस्ती थियो उनखे माफ़ फरमा. या अल्लाह आईंदा दिल जो ई सां मज़बूती सां इस्तिक़ामत सां इन कम में शामिल थियण जी तौफ़ीक़ फरमा. रब्बना आतिना फ़ी दुनिया हसनह व फ़िल आख़िरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार. रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना या मौलाना. सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. व सल्लल्लाहु तआला अला नबियिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन.